اچھا جی، غزہ امن معاہدے کے بارے میں اپڈیٹ یہ ہے کہ وہاں اسرائیل میں فلسطینی جو قیدی ہیں وہ بسوں میں سوار ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف سے ریڈ کراس کی گاڑیاں بھی پہنچ گئی ہیں، اور 20 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے تقریباً 2000 فلسطینی قیدی ہیں، ان کی رہائی عمل میں لائی جا رہی ہے، اور کسی بھی وقت اس سلسلے میں پیش رفت ہو سکتی ہے، وہ علاقہ کراس کر سکتے ہیں اس دن کا کتنا انتظار تھا، تو لہٰذا انشاءاللہ یہ ہو جائے، بٹ ایز وی سپیک یہ سب کچھ ہونا سٹارٹ ہو گیا، اور خاص طور پہ کیونکہ غزہ میں قیام امن کے لیے آج کا دن انتہائی اہم جو ہے وہ بالکل انہی چیزوں کے لیے سمجھا جا رہا ہے۔ ریڈ کراس کی گاڑیاں جو ہیں وہ غزہ کے علاقے میں پہنچ گئی ہیں، وہاں سے لوگوں کو لانے کے لیے، وہاں سے یرغمالیوں کو نکالنے کے لیے، دوسری طرف منتقل کرنے کے لیے، دوسری طرف آن دا ادر سائیڈ وہاں اسرائیل کی طرف فلسطینی قیدی جیلوں میں سے بسوں میں سوار ہونا لیکن نمبرز آپ نظر دیکھیں کہ نمبرز کتنے، مطلب جہاں 20 ہیں اس سائٹ پہ، اسرائیلی سائٹ پہ تو یہاں ہزاروں ہیں اس سائٹ پہ۔ اس سے بھی ڈائنامکس جو ہے نا آف دا پاسٹ مینی ایئرز وہ سمجھ آ جائیں گے۔ اچھا، غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایجپٹ کے شہر شرم الشیخ میں معاہدے کو آج حتمی شکل بھی دی جائے گی، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر عالمی رہنما اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اسرائیلی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی، جس طرح ہم آپ کو ایکسپلین بھی کر رہے ہیں، آج سے شروع ہو رہی ہے، جس کے بعد فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا، اور دنیا بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ، چلی، آسٹریلیا میں بھی فلسطینیوں کے حق میں بڑی ریلیاں، اور یہ ہمارے ہاں کی طرح کی ریلیاں نہیں ہوتی ان کی یہاں، مطلب ان کے ہاں جو شاہراہیں ہوتی ہیں وہ جام پیکٹ ہو جاتی ہیں، اور ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے لوگ آتے ہیں، موسٹلی پیسفل ریلیز ہوتی ہیں، لیکن اور ان کی آبادی کا ہمارے سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، مطلب یہ ان کی میکسیمم بھی آبادیاں شہروں کی ہم سے بہت کم ہے، ہمارے مطلب گلستان جوہر کی آبادی جتنی آبادی ہوگی، لیکن ان کی جب مظاہرہ ہو رہا ہے، لیکن جب یہ نکلتے ہیں تو یہ سارے نکلتے ہیں، ہاں سارے نکلتے ہیں، دل سے نکلتے ہیں، ایکچولی کاز کو کاز سمجھ کے نکلتے ہیں، اور ہم سے بہتر ہی ہوتے ہیں ان کے مظاہرے۔ خیر، تو مظاہرین نے آبویسلی یہ نکل بھی رہے ہیں، اور جنگ بندی کا خیر مقدم بھی کیا ہے، اور ساتھ ہی فلسطین کو آزاد ریاست بنانے کا مطالبہ بھی کیا ہے، اور دنیا سمجھ رہی ہے کہ محض غزہ جنگ کو روکنا مسئلے کا حل نہیں، مشرق وسطیٰ میں مستقل امن اور کو یقینی بنانے کے لیے آزاد فلسطینی ریاست ناگزیر ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سیز فائر کے حصول کے بعد دنیا کو آزاد فلسطینی ریاست کے اصل مقصد کی طرف آنا ہوگا۔ خوشائند بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے بیشتر بڑے بڑے ممالک، پرائمریلی یورپی ممالک بھی، جو پہلے سارے ہی اسرائیل کے حامی تھے نا، مطلب کوئی اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، اب وہ فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ دے چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد ایک ڈیفینیٹو قسم کا سلوشن تو نکلنا ہے، اور سلوشن ہمیشہ سے یہی تھا، دس از دا ٹائم کہ وہ عمل میں آ جائے، اور اس کے لیے obviously پریشر بھی بلڈ ہو رہا ہے۔ سینئر سفارتکار ہیں، شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج وہ فائنلی دن آ چکا ہے، ہم ابھی لائیو ویژولز بھی دکھا رہے تھے، ہیلی کاپٹر سے سرویلنس بھی ہو رہی ہے، گاڑیاں بھی پہنچ گئی ہیں، ادھر بسوں میں سوار کرایا جا رہا ہے قیدیوں کو، ادھر سے یرغمالیوں کی تبادلے کے لیے، ان کو واپس بھیجنے کے لیے ریڈ کراس کی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے بہت امید ہے دنیا کو بھی، فلسطینیوں کو بھی، غزہ میں بسنے والوں کو بھی، اور اسرائیل میں بسنے والوں کو بھی، کہ یہ سیز فائر ہو، مکمل اس پہ عمل درآمد شروع ہو، حماس اور اسرائیل قیدیوں کا تبادلہ کریں، باقاعدہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ کیا امید رکھیں؟ فلسطینیوں کا جو قتل عام چل رہا ہے، ایٹ لیسٹ اسے تو بریک لگے کہ کیونکہ ابھی گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک اور صحافی اسرائیلی بربریت کا نشانہ تو ہم اکاؤنٹیبلٹی کی تو پھر کبھی بات کریں گے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ بریک تو ہو جائے گا، کوئی سانس تو لے گا فلسطینی لوگ۔ 3 دن سے سیز فائر ایفیکٹ میں ہے، جمعے سے شروع ہوا اور اب تک تو وہ ہولڈ کر رہا ہے، لیکن واقعی آج ایک بہت ہی اہم دن ہے، اس لیے کہ یہ تبادلہ جو ہونا ہے ہاسٹیجز کا اور فلسطینی قیدیوں کا، اس سے ظاہر ہے یہ امن کا پروسیس جو ہے اس کی وہ شروع ہوگا، اٹ ول بی دا بگننگ آف اے پروسیس۔ تو ہمیں پھر اس پہ ہی فوکس رکھنا چاہیے کہ یہ صرف بگننگ ہی ہے، اٹس اونلی دا اسٹارٹ، بہت اہم اسٹارٹ ہے، بیکاز ظاہر ہے جنگ بندی ہونا تو سب سے ضروری چیز تھی، اور یہ حماس کا ڈیمانڈ تھا کہ کوئی اس طرح کا ایکسچینج نہیں ہوگا جب تک سیز فائر نہیں ان افیکٹ ہوگی۔ اور پھر ساتھ ساتھ آج یہ سمٹ بھی ہو رہی ہے شرم الشیخ ایجپٹ میں، جس میں صدر ٹرمپ کا آنا بھی توقع ہے، اور 20 ممالک کو دعوت دی گئی ہے، تو وہاں پر بھی
فارملی اس سیز فائر کو اپروو کیا جائے گا اور اس کو سپورٹ کیا جائے گا, اس کی حمایت کی جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس سے ایک عارضی پاز ہوگا لڑائی میں, اور اسرائیل جس پہ اعتبار تو کیا ہی نہیں جا سکتا, کیا یہ نہ ہو, بیکاز یہ خدشات تو ہیں, یہ نہ ہو کہ ہاسٹیجز ایک دفعہ جب ریلیز ہو جائیں تو اسرائیل پھر اب کسی قسم کی جنگی کارروائی شروع کر دے. لیکن اس کے برعکس ہمیں پھر یہ بھی کہنا چاہیے, اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اگر گارنٹرز میں سے صدر ٹرمپ ہے تو پھر اسرائیل کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس پیس ایگریمنٹ کو انریول کرنا. لیکن یہ پہلا سٹیج ہے, ابھی اور سٹیجز باقی ہیں اور مذاکرات بھی جاری رہیں گے باقی سٹیجز پہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب definitely the pressure to stay on, and while we are speaking to you ہم لائیو ویژولز بھی دکھا رہے ہیں جو کہ اہم ترین ڈیولپمنٹ بڑے پرومسنگ, بہت عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا, اور یہ لائیو ویژولز ہیں. وی وڈ لائک ٹو آلسو ٹیل یو اینڈ ایکسپلین ٹو یو کہ گاڑیاں پہنچ گئی ہیں ریڈ کراس کی, اور یہاں سے اسرائیلی یرغمالیوں کو اب بارڈر کے دوسری طرف پہنچایا جائے گا. ساتھ ہی وہاں فلسطینیوں کی جو رہائی ہے اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, قیدیوں کو بسوں میں سوار کرایا جا رہا ہے. یہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے جیسے یرغمالیوں کو لے کے آئے ہوں گے, مطلب یہ گاڑیاں, anything could be possible, but anyway this is very encouraging. ڈاکٹر صاحبہ obviously ہم یہ بات بھی کر رہے ہیں سیز فائر تک پہنچ جانے کا مطلب یہ تو بالکل نہیں کہ فلسطینیوں کے حق کی بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, بلکہ وہ بات تو لگتا یوں ہے کہ یہاں سے تو شروع ہونی چاہیے. ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہونا چاہیے جس پہ obviously ساری بات ہی اس بات پہ ہے. اس کے لیے امریکہ اور اسرائیل پر مسلسل دباؤ آپ کے خیال میں کس طرح برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں فی الحال تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, ابھی تو صرف پہلا فیز ہی ہے جس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, پھر دوسرا فیز آئے گا, پھر تیسرا فیز آئے گا. تو ان سارے فیزز کے دوران اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ رخ لیں گے ٹورڈز پیلسٹینین اسٹیٹ, بیکاز فی الحال تو صدر ٹرمپ کا جو پلان ہے اس میں کوئی فلسطینی اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کا تصور نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اس پلان میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک پاتھ وے ٹو اسٹیٹ ہوڈ کا ذکر ہے, مگر وہ تو بہت ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ویگ قسم کا ذکر ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا سلوشن جس پہ میں سمجھتی ہوں سوائے امریکہ اور اسرائیل آمادہ نہیں ہے, باقی ساری دنیا اس کی حمایت کرتی ہے, جس کو ٹو اسٹیٹ سلوشن کہتے ہیں, جس میں کہ ایک آزاد کنٹیگوس فلسطینی اسٹیٹ کی حمایت ہے, گلوبل انٹرنیشنل سپورٹ. تو کیا اس کو کس طرح سے یعنی کہ اس کی طرف کس طرح سے بڑھنا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ابھی تو سیکنڈ فیز پہ جانا ہے, اور سیکنڈ فیز کیا ہے کہ سیکنڈ فیز میں یہی ہے نا کہ ایک اسٹیبلائزیشن فورس ہے جس کا تصور ہے اس پلان میں, اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. امریکہ کے پہلے ہی 200 کے قریب فوجی کہتے ہیں کہ وہ پہنچ رہے ہیں یا پہنچ گئے ہیں, جو کہ اسرائیل میں بیسڈ ہوں گے, اور ان کا کام ہوگا کوآرڈینیشن کا اسٹیبلائزیشن فورس کے ساتھ. اب اس کا بھی پیرامیٹرز ہمیں نہیں معلوم. اور پھر سب سے اہم چیز فی الحال امیجیٹلی وہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ علاقوں سے تو اسرائیل وڈرا کر گیا ہے, لیکن وہ تو بہت ہی فرسٹ لائن آپ کہہ لیجئے, ابھی اس کو باقی جگہوں سے وڈرا کرنا ہے, اور اس پہ پھر ڈپینڈ کرے گا کہ یہ امن کا پروسیس آگے چلتا ہے کہ نہیں. اس لیے کہ اگر اس پہ بیک پیڈلنگ کرتا ہے, بیک ٹریکنگ کرتا ہے اسرائیل, اور وہاں سے کچھ علاقوں کو نہیں چھوڑتا اور وہیں اپنی آکوپیشن جاری رکھتا ہے, تو پھر تو یہ پیس پلان آگے کیسے چل سکتا ہے. تو یہ ضروری ہوگا کہ اگر اسرائیل کی آکوپیشن کا خاتمہ چاہتے ہیں, جو ظاہر ہے حماس کا ڈیمانڈ ہے, فلسطینیوں کے حق کی بات ہے, اور دنیا بھی یہی چاہتی ہے کہ آکوپیشن ختم ہو, تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ وڈرال ان کا جو ہے وہ پورے علاقے سے ہوتا ہے یا جزوی طور سے ہوتا ہے, جزوی طرح سے ہوتا ہے. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور پوری اٹینشن جو ہے وہ وڈرال پہ بھی ہونی چاہیے. مطلب یہ صرف تبادلہ پریزنرز کا تک بات اور اٹینشن نہیں ختم ہونی چاہیے. اس پہ بہت بات ہو رہی ہے اور ہوتی بھی رہے گی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم
یہ جو شروعات ہوئی تھی مذاکرات کی، اس کے بعد ایک ابتدائی طور پر مجوزہ امن معاہدہ سامنے آیا، پھر اس پر اگریمنٹ ہونا ایک بڑی پیش رفت تھی، کیونکہ پوری دنیا کی نظریں تھیں کہ اس پہ کیا ری ایکشن آتا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے پہلے تسلیم کیا، پھر حماس کی طرف سے ابتدائی طور پر دستخط کیے گئے، اور اب فائنلی وہ دن آ گیا ہے۔ 3 دن سے سیز فائر بھی ہولڈ کر رہا ہے، کچھ انڈیویجول انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، لیکن 3 دن سے مجموعی طور پر سیز فائر ہولڈ کر رہا ہے، اور اب فائنلی وہ دن ہے، یہ وہ صبح ہے جو امن کا پیغام لے کر آئی ہے، جو ایک بہتری کی امید لے کر آئی ہے۔ اور آپ دیکھیے، آپ حالات تو دیکھیے مطلب جو ہم ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں نا، تو ہم حیران تو خیر ہمیں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا حالات یہاں بن چکے تھے۔ خیر anyway ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو ایک اور بھی سوال جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے بنتا ہے۔ گاڑیاں وغیرہ بھی دکھا رہے تھے آپ کو، ہم نے ذرا دکھانا ہے آپ کو، ریڈ کراس کی گاڑیاں بھی پہنچ گئی ہیں، اور دوسری طرف سے قیدیوں کو لانے کے لیے بھی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں، ادھر سے اسرائیلی جیلوں میں جو مقید فلسطینی ہیں ان کو بسوں میں سوار کرایا جا رہا ہے۔ یہاں جو ہو رہا تھا نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے، اور اس کا اینڈ if you want to call it an end تو اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اس میں دنیا نے جو کردار ادا کیا وہ تو ہے، لیکن دنیا کو کردار ادا کرنے پہ مجبور کس نے کیا؟ ان کے عوام نے۔ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے مظاہرے، بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اسرائیل کو یہاں تک لانے میں حکومتوں سے زیادہ ان عوام کا کردار ہے جو کہ 2 سال تک دنیا کے ہر کونے میں لاکھوں کی تعداد میں نکلتے رہے، اور اپنی حکومتوں پر ہم نے بھی کیا ہے all that، لیکن مغرب کا جو ایک پریشر تھا وہاں کی عوام کا، that is another level altogether۔ تو یہ فیکٹر آپ کی نظر میں کتنا اہم رہا ہے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پاپولر سپورٹ رہی ہے دنیا بھر میں، اس کا اثر تو ضرور ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ کتنا اسٹرانگ پیغام گیا ہے فلسطینیوں کو کہ دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے، حالانکہ ان کی اذیت میں اضافہ ہوتا گیا ہے، اور دیکھیں اب تک 67,000 کے لگ بھگ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے اسرائیل نے، اور وہاں تباہی پھیری ہے، وہاں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پاپولر سپورٹ ان کو ملی ہے، اس سے مختلف خاص طور پہ مغربی ملک جو ہے ان پہ دباؤ بڑھتا بھی گیا، اور پھر واقعی اس سے فرق تو ضرور پڑا۔ کسی حد تک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب امریکہ نے بھی دیکھا ہوگا یا صدر ٹرمپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دیکھیں دنیا ایک طرف ہے، اور اگر وہ بالکل ہی بلائنڈلی سپورٹ کرتے رہے اسرائیل کو، تو اس میں پھر امریکہ کا بھی مفاد جو ہے وہ نیگیٹیولی افیکٹ ہوتا ہے۔ سو یس، میں تو یہی کہوں گی کہ پاپولر ایکٹیویزم، پبلک سپورٹ جو اب تک چلتی جاری ہے۔ لندن میں بہت بڑا ایک جلوس نکلا ان فیور آف پیلسٹائن، اور ملکوں میں بھی یہ ہوتا جا رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اہم رہا ہے۔ ویری رائٹ، یہ بڑی پاپولر سپورٹ رہی ہے، پاپولر ایکٹیویزم جو آپ نے ٹرم یوز کی ہے۔ پچھلے ہفتے تک بھی ہم جو ہے یہ سارے مظاہرے دیکھ رہے تھے، بالکل مظاہرے دیکھ رہے تھے۔ اسپین میں ایک میسو قسم کا مظاہرہ بھی ہوا تھا، سو یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس نے پش دیا ہے فار ویئر وی آر ٹوڈے۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، دوبارہ ہم لائیو ویژولز پہ جائیں گے۔ یہ بالکل ایز وی اسپیک لائیو ویژولز دنیا کو دکھائے جا رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہاں پر قیدیوں کے تبادلے کا فائنلی وہ اہم ترین مرحلہ آ گیا ہے، یرغمالیوں کی واپسی کا وہ اہم ترین مرحلہ آ گیا ہے، جو اس مجوزہ امن معاہدے کی ابتدائی باتوں میں سے بھی ایک تھا اور بڑا اہم پوائنٹ تھا۔ سو اس پر دونوں فریقین رضامند ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیز فائر کی بھی بات تھی، اب وہ ہولڈ کر رہا ہے، اور فائنلی وہ دن ہے آج جب قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ادھر سے فلسطینی قیدیوں کو بسوں میں سوار کرا دیا گیا ہے، اور ادھر سے اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، گاڑیوں میں انہیں لایا گیا ہے۔ یہی متضاد اطلاعات ہیں، اور ریڈ کراس کی جو گاڑیاں ہیں، وینز ہیں یا بسز ہیں، وہ ان کو دوسری طرف لے کر جائیں گی۔ اچھا جی، یہ لائیو ویژولز ہیں، and of course we will keep you updated on whatever is happening in the